معیشت کی بات کر لیں، کچھ کر لیں بالکل. معیشت کے حوالے سے معیشت کے بارے میں وزیر اعظم خان صاحب کی بڑی ٹویٹس آ رہی ہیں، بڑی پازیٹیو ٹویٹس آ رہی ہیں، انہی سے آغاز اگر آپ کر لیں. ہاں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ معیشت دوبارہ درست راستے پر آ گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ جولائی 2019 میں ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $613 ملین تھا، جو جون 2020 میں کم ہو کر $100 ملین پر آیا، اور پھر جولائی 2020 میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس $424 ملین سرپلس ہو گیا ہے، اضافی ہو گیا ہے. اب بظاہر یہ بہتری کا ایک اشارہ ہے، لیکن کیا واقعی پاکستانی معیشت درست راستے پر آ چکی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ماہر معاشیات فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فاروق صاحب. جی وعلیکم السلام. فاروق صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اب یہ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ جون 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو گیا ہے، جولائی میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ سرپلس میں آ گیا ہے، تو کیا یہ انڈیکیٹر کتنا پازیٹیو ہے ہماری اکنامک گروتھ کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت جب جا رہی تھی تو وہ تقریباً $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ چھوڑ کے جا رہی تھی، جو سسٹینیبل نہیں تھا. پاکستان زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. پہلے سال جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وہ $20 ارب کا خسارہ 10 ارب پہ رہ گیا، اور اب وہ تقریباً 3 ارب پہ رہ گیا ہے. یہ تینوں فگرز جو ہیں 20 ارب والی، 10 ارب والی اور 3 ارب والی، یہ حقائق ہیں. معیشت کے بارے میں ایک تو معیشت دانوں کی معیشت ہے اور ایک عام پاکستانی کی معیشت ہے. عام پاکستانی، جو بھی پاکستانی بجلی کا بل دیتا ہے، آٹا خریدنے جاتا ہے یا چینی خریدنے جاتا ہے، اس کے نزدیک یہ سب سے بڑے 3 اشاریے ہیں. ہم بہت بحث کر سکتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا کیا ہوا، بجٹری خسارے کا کیا ہوا، لیکن عام آدمی جو ہے وہ یہ صرف 3 اشاریے استعمال کرتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کوئی معیشت دان نہیں چاہیے کسی پاکستانی کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کی معیشت اچھی جا رہی ہے یا بری جا رہی ہے. ہر پاکستانی جو بجلی کا بل دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ معیشت اچھی جا رہی ہے یا بری جا رہی ہے. اب اس میں 3 حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پی ایم ایل این کی حکومت کے دوران جو آٹا بک رہا تھا وہ تقریباً $35 فی کلو بک رہا تھا، اور آج یہ $60-65 کلو پہ پہنچ گیا ہے 2 سالوں میں. تو آپ سمجھیے کہ 60-70% اضافہ ہو گیا قیمت میں. اور یہ یاد رکھیے کہ ان 2 سالوں میں پاکستانیوں کی انکم جو ہے، جو آمدن ہے، وہ قطعاً نہیں بڑھی. تو اچھا سر، یہ تھوڑی سی قطع کلامی کی معذرت میں چاہوں گا، لیکن کیا یہ آرگیومنٹ جو لوگ دیتے ہیں کہ جناب اگر پی ایم ایل این کے دور میں آٹا سستا تھا تو پھر اس سے پیچھے چلے جائیں مشرف صاحب کے دور میں اور سستا تھا، اس سے پیچھے چلے جائیں ایوب خان کے دور میں اور سستا تھا، قائد اعظم کے دور میں اور سستا تھا، تو یہ تو پھر چیزیں انکریمنٹل جو انفلیشن ہے وہ تو آتی ہی ہے، تو اس چیز کو ہم کیسے ان کو جواب دے سکتے ہیں پھر؟ جی، بڑا زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب کچھ ایسے بنتا ہے کہ آپ نے جو پیریڈز بتائے، ان پیریڈز کے دوران پاکستانیوں کی آمدن مسلسل بڑھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کہا کہ انفلیشن بھی آ رہی تھی. اگر آپ کی آمدن بڑھ رہی ہے، آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوتی. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی تھی 2 سال پہلے وہ کوئی $350 ارب کی تھی، یعنی کہ وہ آمدن تھی 22 کروڑ پاکستانیوں کی، اور اب وہ گر کے 264 ارب رہ گئی ہے، جس کا مطلب اب یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 16 سے 17% آمدن میں کمی آئی ہے، اور آٹے کی قیمت میں 60 سے 70% اضافہ ہوا. تو یہ اسی طرح چینی کو دیکھ لیجئے تو وہ $55 کلو تھی، آج وہ $100 سے تجاوز کر چکی ہے. بجلی کا بل میں نے اپنا 2 سال پہلے کا نکال کے دیکھا ہے، اس وقت مجھے $10.5 کا 1 یونٹ انکلوڈنگ آل دا ٹیکسز تھا. آج $16-17 سے کم کا بجلی کا بل نہیں آ رہا فی یونٹ. تو 60-70% آپ کا بجلی کا اضافہ، تقریباً 80% چینی کی قیمت میں اضافہ، 60-70% آٹے کی قیمت میں اضافہ، اور آمدن آپ کی اور میری نہ بڑھنا، یہ مہنگائی کا. ٹھیک ہے، اگر یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ آمدنی بڑھ نہیں رہی، اخراجات بڑھ رہے ہیں، لیکن ان 2 سالوں میں اس حکومت نے ایسی کیا کام کیا، ایسی کیا حرکت کی، اگر آپ اسپیسیفک بتائیں کہ دیکھو انہوں نے یہ کام کر دیا اور اس کام کو ایسے نہیں ایسے کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، وہ کیا کام تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا؟ دیکھیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ جس چوراہے پہ پاکستان کی معیشت اب کھڑی ہے، اکنامک پالیسی جس کو ہم کہتے ہیں، معاشی پالیسی کے زور کے اوپر آپ بہترین معاشی پالیسی بنا لیں، اس پالیسی کے زور کے اوپر پاکستان کی معیشت کا رخ موڑا نہیں جا سکتا.
जब तक के डीप रिफॉर्म्स, इदाराती इस्लाहाती रिफॉर्म्स, देखिए हम तकरीबन 1200 अरब रुपए का खसारा कर चुके हैं पिछले 2 सालों में अपने बिजली के सेक्टर के अंदर। उसमें किसी किस्म की कोई इस्लाहात नजर नहीं आती। हम तकरीबन 1800 अरब का सालाना बोझ सहते हैं PIA, पाकिस्तान रेलवेज और बाकी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिनको हम कहते हैं उनके जोर के ऊपर। तकरीबन 2 अरब डॉलर की गैस इस मुल्क में चोरी हो जाती है सालाना, यानी कि पिछले साल हमने कब से हो रही है चोरी? कतर को दे दिया जी, पिछले साल हमने तकरीबन 2.5 अरब डॉलर कतर को दे दिया और 2 अरब डॉलर की अपने मुल्क के अंदर गैस चोरी हो गई। तो मेरा नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 अरब डॉलर की गैस चोरी होती है हर साल, ये कितने सालों से हो रही है, कब से हो रही है? ये मुसलसल जो हमारा स्केल है वो बढ़ता चला जा रहा है। हाँ। यानी कि अगर पिछले साल अगर कुछ साल पहले जो हमारा रेट था वो 12-13% चोरी हो जाती थी, अब वो 19-20% पे पहुंच गई। जो बिजली का खसारा है, मुझे याद है कि अगस्त 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी तो हमें पावर डिवीजन वालों ने बताया था कि 1100 अरब का गर्दिशी कर्जा घूम रहा है जी। आज वो 2200 अरब से तजावुज कर चुका है। तो ये स्पीड जो बढ़ने की है कर्जाजात की, चाहे वो पब्लिक डेट हो या वो बिजली के खसारे में डेट हो रहा हो, इकट्ठा किया जा रहा हो, उसकी स्पीड तेज से तेज तर होती चली जा रही है। इसको माशी पॉलिसी जो है वो किसी तरह अरेस्ट नहीं कर पाएगी जब तक के डीप रिफॉर्म्स ना लेके आए। डीप रिफॉर्म्स में तो वक्त लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी फारूक सलीम साहब। जी, इस्लाहाती रिफॉर्म्स जब तक लेके ना आए, आप देखिए 2018 में जो PTI का मैनिफेस्टो था, आप उसको निकाल के देख लीजिए। उसमें जो वादे किए गए थे और जो आज जमीनी हकीकत है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए कोई भी चीज हासिल करने के लिए हमें सियासी नीयत चाहिए और काबिलियत चाहिए। ये दोनों चीजों को आप जमा कर लें तो हम दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। मैं अभी तक पूरी तरह कन्विंस्ड हूं कि इस हुकूमत की सियासी नीयत जो है वो बिल्कुल सही सिमत में है। जहाँ पे फुकदान और बड़ा वाज़ेह फुकदान नजर आ रहा है वो काबिलियत में नजर आ रहा है, और सिर्फ सियासी नीयत के जोर पे हम अपनी मईशत की सिमत दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फरूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और बात हो रही थी इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन और आमदनी के हवाले से।